بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ڈیئر ویورز، میں ہوں آپ کا ہوسٹ پروفیسر ڈاکٹر مظہر ایاز، ویٹری پرابلمز اینڈ سلوشن چینل سے، فرام چولستان یونیورسٹی آف ویٹری اینیمل سائنسز، بہاولپور، پاکستان۔ آج ہم جس ٹاپک پہ بات کرنے چاہ رہے ہیں وہ ہے ٹیٹنس ان کاؤ۔ گو کہ ٹیٹنس ہر طرح کے جو میملز ہیں، جانور ہیں، اس میں ہو سکتی ہے، اور کافی یہ خطرناک قسم کا مرض ہے جو کہ ایک بیکٹیریا کلوسٹریڈیم ٹیٹنائی سے پیدا ہوتا ہے، اور جب وہ اپنا زہر چھوڑتا ہے تو اس طرح جسم میں ٹیٹنس کا علامات واقع ہو جاتی ہیں۔ تو کاؤ میں دوسرے جانوروں کی بنسبت کم ہوتا ہے، تو اس لیے یہ بڑا ایک یونیک اور اچھا کیس ہے۔ ٹیٹنس کے کافی سارے نام ہیں، جس طرح تشنج ہے، چاندنی ہے، ٹیٹنس ہے، لاک جا ہے، ووڈن نیک ہے، اور ہارس شیپ، یہ بھی اس کے نام ہیں۔ ڈیئر ویورز، ٹیٹنس ایک یونانی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے ٹو اسٹریچ، کہ مطلب سیدھا ہو جانا، پھیل جانا اور کھچ جانا۔ یہ کنٹیجیس نہیں ہے کہ ایک جانور سے دوسرے جانور کو لگے، بلکہ جب کسی بھی وجہ سے، کوئی زخم کی وجہ سے، کوئی انجیکشن کی وجہ سے، کسی پنچر وونڈ کی وجہ سے ہوتا ہے، تو وہاں پہ، یا روڈ ایکسیڈنٹ کی وجہ سے اگر کوئی مسئلہ ہوتا ہے، تو وہاں پہ یہ بیکٹیریا چلا جاتا ہے، جو کہ عام طور پر انوائرمنٹ میں موجود ہے، گوبر میں موجود ہے، فضلے میں موجود ہے، اور یہ پھر نیورولوجیکل سائنس یا نروس سسٹم کے سائنس جو ہے نا، یہ اسپیشلی جو اسپاسٹک پیرالسس ہے وہ کاز کرتا ہے، جس کی وجہ سے آگے سگنل نہیں جاتے اور مسلز جو ہے نا وہ اکڑ جاتے ہیں اور ہائپر ایکٹیو ہو جاتے ہیں بعض دفعہ۔ جیسے میں نے آپ کو عرض کی کہ ایک بیکٹیریا کی وجہ سے ہوتا ہے، جس کا نام کلوسٹریڈیم ٹیٹنائی ہے۔ یہ راڈ شیپڈ ہیں، گرام پازیٹیو ہیں، اور یہ ٹینس کے ریکٹ کی طرح ہوتے ہیں، جیسے کہ پکچر میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس کی جو سائز ہے وہ 0.5 مائکرو میٹر سے 2.5 مائکرو میٹر تک ہے، اور بعض دفعہ یہ موٹائل بھی ہوتے ہیں فلیجلا کی وجہ سے، اور کچھ دیر اگر یہ انوائرمنٹ میں رہ جائیں تو اپنے ارد گرد ایک سپور بھی بنا لیتے ہیں۔ یہ آکسیجن کی موجودگی میں گرو نہیں کرتے، بلکہ ایسی جگہ پہ جہاں پہ آکسیجن نہ ہو، پرانے زخم، بھرنے والے زخم یا گینگرین والے زخم، تو یہ وہاں پر زیادہ پیدا ہوتا ہے۔ اور موسٹلی اس کے جو گروتھ کا ٹمپریچر ہے وہ 33 سے لے کر 37 ڈگری سینٹی گریڈ تک ہے، مطلب ہمارا جسم اس کے لیے بہترین آئیڈیل ہے اس کے گرو کرنے کے لیے۔ اور جو اس کے جب سپور بن جاتے ہیں تو وہ گرمی سے، کافی سارے اینٹی سیپٹک سے اور بوائلنگ سے یہ جو ہے نا سینسٹیو نہیں ہے، ریزسٹنٹ ہے، اور کافی یہ اس کی ختم کرنا اس کا کافی مشکل ہوتا ہے۔ جیسے میں نے آپ سے عرض کی کہ یہ بیکٹیریا فضلے میں، گوبر میں اور مٹی میں، اور جہاں پہ اینیمل ہسبینڈری پور ہو، جانوروں کا صحیح صفائی ستھرائی کا خیال نہ رکھا گیا ہو، وہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے۔ اور کافی سارے لائف سٹاک ہیں جس میں گھوڑے شامل ہیں اور دوسرے جانور شامل ہیں، ان کی آنتڑیوں میں یہ بعض دفعہ پایا جاتا ہے، اور اسی کی وجہ سے یہ اس کے فضلے میں، پخانے میں باہر آ جاتا ہے، اور بارش کے دنوں میں جب روڈ پہ پانی ہوتا ہے، یا ویسے ہی جب وہ جانور روڈ پہ چلتے ہوئے فضلہ کرتے ہیں، تو وہاں پہ یہ رہ جاتا ہے۔ اور یہ عام طور پر ان جانوروں کو یا انسانوں کو ہوتا ہے جن کے اندر پنچر وونڈ ہوں، یا وہ کنٹیمنیٹ ہو جائیں انفیکشن کی وجہ سے، تو اس کی وجہ سے یہ پورے جسم کو متاثر کرتا ہے۔ اگر اس کا علاج نہ کیا جائے جانوروں میں تو یہ ان کی جانوروں کی زندگی کو بھی خطرہ ہوتا ہے۔ اس کا انکوبیشن پیریڈ، کہ جیسے ہی جسم میں داخل ہوتا ہے تو اس کے 48 گھنٹے کے اندر اندر یہ اپنا انفیکشن شروع کر دیتا ہے، وہاں پہ زہر اپنا چھوڑنا شروع کر دیتا ہے،
اور یہ مرض 48 گھنٹے سے لے کر 14 دنوں تک ظاہر ہو سکتا ہے، لیکن کافی سارا جو کیسز ہیں اس میں 7 سے 15 دنوں میں یہ ظاہر ہوتا ہے، اور یہ پوری دنیا میں پایا جاتا ہے، اور انفیکشن جو جہاں بھی ہے پوری ورلڈ میں یہ پایا جاتا ہے۔ یہ بیکٹیریا عام طور پر جو 5% فینول، اگر اس میں 8 سے 10 گھنٹے تک اس کو رکھا جائے اس سے مرتا ہے۔ 1% فارملین اگر استعمال کی جائے کسی جگہ پہ 6 گھنٹے کے لیے، اگر وہ فارملین وہاں پہ رکھی رہے، استعمال مطلب صاف نہ کی جائے وہاں سے، تو یہ اس بیکٹیریا کو مار سکتی ہے۔ اور ڈائریکٹ سن لائٹ جو ہے وہ 3 سے 5 دن تک اس کے جو بیکٹیریا ہے اس کو ختم کرنے میں ہیلپ فل ہے۔ اس کے جو ہوسٹ ہیں وہ آپ پکچر میں بھی دیکھ سکتے ہیں، جانور ہیں جس میں گائے ہے، بھینس ہے، اور گھوڑے ہیں، بھیڑیں ہیں، بکریاں ہیں، کتے ہیں اور انسان ہیں، اور ان میں کوئی عمر کی کوئی قید نہیں ہے، کسی بھی عمر میں اور کبھی بھی ان کو یہ مرض ہو سکتا ہے۔ جو اس کے جو اس کے فیکٹرز ہیں جس کی وجہ سے یہ ہو سکتا ہے، اس میں یہ ہے کہ وونڈز یا زخم جو کہ پخانے سے یا تھوک سے متاثر ہوں یا ان کو لگائی جائے، اس سے یہ ہو سکتا ہے۔ جلنے والی جگہ پہ اگر کسی جگہ پہ کوئی زخم جو ہے وہ کچلا جائے اس وجہ سے، جانوروں میں جب ہم ان کے پاؤں کے نیچے شو لگاتے ہیں یا نالیں لگاتے ہیں اس وجہ سے، اور ایسے زخم جن میں ڈیڈ ٹیشوز یا مردہ گوشت موجود ہو، یا پنچر وونڈ جیسے پرانے کیل ہیں رسٹ شدہ جن کو زنگ لگا ہوا ہے، وہ اس میں شامل ہیں۔ گن شاٹ وونڈ جس میں گولی لگنے کی وجہ سے ہو، روڈ ایکسیڈنٹس، اور جانوروں کو نشان جب ہم لگاتے ہیں، برانڈنگ کرتے ہیں، اس وجہ سے بھی یہ ہو سکتا ہے۔ اور اس کے بعد ایسے طریقے جن میں یہ کم عام طور پر ہو سکتا ہے، پروسیجرز ہیں جن میں سرجیکل پروسیجرز ہیں، یا باہر والے زخم ہیں، کوئی کیڑا اگر کاٹ جاتا ہے، اور کمپاؤنڈ فریکچرز ہیں جس میں بعد وہ ہڈی بھی باہر نکل آتی ہے، انٹراوینس یا رگ میں دوائیوں کا استعمال ہے، اور مسلز کے اندر یا گوشت کے اندر ٹیکا لگانا ہوتا ہے، یا بعض دفعہ جو ڈینٹل انفیکشنز ہوتے ہیں، دانتوں کے مسائل ہوتے ہیں، اس میں ان کو کافی کم دیکھا گیا لیکن ہونے کے چانسز ہیں۔ اب تھوڑی سی میں آپ کو معلومات دوں کہ یہ ٹاکسن کس طریقے سے کام کرتی ہے۔ تو یہ بیکٹیریا جو ہے یہ 2 قسم کی ٹاکسن پیدا کرتا ہے۔ ایک ہے ٹیٹانوسپاسمن جس کو TNT کہتے ہیں، اور یہ اصل وجہ بنتی ہے ٹیٹنس کے مرض کی علامات ظاہر کرنے کی۔
اور دوسری ہے ٹیٹانولائسین. یہ عام طور پر جو ٹیشوز ہیں اس کو اس موقع پہ ہیمولسس کرتی ہے یا ہیمولائسین کرتی ہے، وہاں پہ اس کو توڑتی ہے یا وہاں پہ شکست و ریست کا باعث بنتی ہے. اور یہ جب ٹیٹانوس اسپازمین جب یہ ریلیز ہوتی ہے تو یہ خون کے تھرو یا لمف کے تھرو ہمارے سرکولیٹری سسٹم میں آ جاتی ہے، اور پھر اس کے ساتھ یہ ہمارے دماغ کو متاثر کرتی ہے کہ جو ہمارے جو جسم میں اسٹفنس ہے وہ اس کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے. پھر چلنے پھرنے میں مشکل ہوتی ہے، اور اس میں یہ ہے کہ جو سپورز ہیں وہ اس زخم میں ڈپازٹ ہو جاتے ہیں، اور جو نیوروٹاکسنز ہے، جو ٹیٹانوسپازمین ہے، وہ نرو تک پہنچتی ہے اور ان مسلز کا کنٹرول سنبھال لیتی ہے. تو اس میں یہ ہے کہ جتنا جلدی یہ انفیکشن ظاہر ہوگا اتنا زیادہ خطرناک ہے، اور جتنا یہ سلو ہوگا وہ ایزیلی بلاک ہو سکے گا، اس کا علاج ہو سکتا ہے. اور موسٹلی یہ جیسے میں نے آپ سے عرض کی 48 سے 15 دنوں تک اس کا ہوتا ہے، لیکن یہ ہے کہ 8 دن کے بعد یہ انفیکشن ظاہر ہونا شروع ہو جاتا ہے، جس میں لاک جا ہے وہ شامل ہو جاتی ہے، پیٹ کے مسلز ہیں وہ ان کی سپازم یا کنٹریکشن شروع ہو جاتی ہے، اور جو دوسرے جسم کے ہیں وہ اس میں. اس کی جو کلاسز ہیں ٹیٹنس کی وہ 5 کلاسز ہیں. ایک لوکل ہے، اور ایک سفیلک ہے جس کا دماغ کے ساتھ تعلق ہے، ایک جنرلائزڈ ہے جو پورے جسم کے ساتھ جس کا تعلق ہے، اور ایک ٹرومیٹک ہے کہ جو کہ ٹراما یا انجری کی وجہ سے ہوتا ہے، اور جو 5ویں نمبر پہ ایڈیوپیتھک ہے جس کی ابھی تک کوئی وجہ سمجھ نہیں آ سکی لیکن پھر بھی ٹیٹنس ہو جاتا ہے. جب ہم علامات کا ذکر کرتے ہیں تو یہ کچھ علامات ہیں جو کہ جانوروں میں اور دوسرے جانوروں میں گائے بھینس کے علاوہ بھی سب میں مشترک ہیں، ایون کہ انسانوں میں بھی مشترک ہیں. اس میں یہ ہے کہ سویئر مسل سپازم ہے، اور اس کی وجہ سے پیرالسس ہو جاتی ہے، جانور گر جاتا ہے. اور میسیٹر مسلز اس کے چبانے والے اور دوسرے جو منہ والے مسلز ہیں ان کی پیرالسس ہوتی ہے، کھا پی نہیں سکتا. اور جب سر اس میں انوالو ہوتا ہے تو کرینیل نروز اس میں انوالو ہو جاتی ہیں، جانور گر جاتا ہے. اپستھوٹونس ہو جاتا ہے، اس کی جو گردن ہے وہ اکڑ کے پیچھے چلی جاتی ہے، اور اس کی جو کمر ہے وہ آرچ ہو جاتی ہے. اس کی جو لک ہے، دیکھنے کا طریقہ کار ہے، اس میں تھرڈ آئی لیڈ یا آنکھ کی جو تیسری پتلی ہے وہ باہر آ جاتی ہے، پرومیننٹ ہو جاتی ہے. اور جانور جو ہے وہ شور سے، روشنی سے ہائپر سینسٹیو ہو جاتا ہے، تھوڑا سا بھی شور ہو تو کانپ جاتا ہے، ڈر جاتا ہے، یا روشنی میں آ ہی نہیں سکتا باہر. اور تھوڑی سی کوئی موومنٹ ہو اس سے بھی وہ ایزیلی ایکسائٹیڈ ہو جاتا ہے، ہائپر ایکسائٹیڈ ہو جاتا ہے. جانور کو ڈسفیجیا ہو جاتا ہے، کھانے پینے میں مشکل ہو جاتی ہے، اور منہ سے جو سلائیوا ہے، رال ہے، وہ گرنا شروع ہو جاتی ہے کیونکہ منہ اس کا بند نہیں ہو سکتا، جس کو ہم ریسس سارڈونیکس کہتے ہیں. اور اس میں عام طور پر 102 سے لے کر 106 تک بخار ہوتا ہے. کچھ جانوروں میں یہ افارہ بھی ہو جاتا ہے جس کو ٹیمپنی کہتے ہیں. سانس لینے میں مشکل ہو جاتی ہے کیونکہ اس میں جو ڈائفرام کے مسلز ہیں وہ بھی اس میں متاثر ہو جاتے ہیں، اس لیے اسفیکسیا ہو جاتا ہے، اور اس وجہ سے اس کی ناسیں پھول جاتی ہیں، اور جو ان کے
جا جو ہیں وہ لاک ہو جاتے ہیں، جس کو ریفلیکس ٹرسمس کہتے ہیں، اور سویٹنگ شروع ہو جاتی ہے، اس میں پسینہ شروع ہو جاتا ہے کیونکہ اس میں آٹو نروس سسٹم بھی شامل ہو جاتا ہے، اور آواز بعض وقت کم ہو جاتی ہے، اور اتنی کم ہو جاتی ہے کہ میوٹ کے قریب پہنچ جاتی ہے۔ اس کی دم اور اس کے پاؤں وہ ایک ایسے جانور کی طرح ہو جاتے ہیں جیسے یہ اوپر آپ لیمب میں دیکھ سکتے ہیں، جو چھوٹا کڈ ہے گوٹ کا، تو اس کو آرڈسنس آف دی ہینڈ لمبس یا بوتھ لمبس کہتے ہیں۔ پھر اس میں کارڈیک ارتھمیا ہو جاتا ہے، اس میں دل کی جو دھڑکن ہے وہ صحیح طور پر نہیں چل رہی ہوتی، کبھی بڑھتی ہے کبھی کم ہو جاتی ہے، اور اسی طریقے سے بلڈ پریشر بھی کبھی کم ہوتا ہے کبھی زیادہ ہو جاتا ہے۔ اور اس میں یہ دیکھیں کہ جو ٹیل کی پوزیشن، وہ اس کا ایک اسپیشل سائن ہے کہ وہ اریکٹ ہو جاتی ہے اور اس کے کان بھی الرٹ ہوتے ہیں۔ اور پھر اس کی جو لیگز ہیں، یہ ٹانگیں ہیں، جب یہ گرتا ہے تو سٹف ہو جاتی ہیں، اکڑ جاتی ہیں، اور آخر میں ان کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ جیسے کہ یہ ایک فارم کے اندر اتنے سارے جانوروں کو، جو آخری والی پکچر ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کو ٹیٹنس ہوا، اور ود ان 48 آور ٹو 1 ڈے یا 2 ڈے تک ان کی ڈیتھ ہو گئی۔ اس کا ریفرنس بھی موجود ہے۔ یہ ایک ایسی گائے کی مووی ہے جس میں اس کو ٹیٹنس ہو چکا ہے، اور اس کی مووی میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ اب اس میں سروائیول کا تعلق ہے۔ اگر کسی جانور کو ٹیٹنس ہو جائے تو اس میں سے 50% اینیملز بچ جاتے ہیں، اگر ان کو 10 دن تک اس کی پراپر کیئر کی جائے، ٹریٹمنٹ کی جائے، اور وہ پروٹوکول دیے جائیں جو کہ میں آگے ذکر کروں گا، تو انشاءاللہ تعالی عزیز اس میں بچنے کے چانسز بہت زیادہ ہوں گے۔ ادروائز پھر یہ جانور کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ جب ہم ڈفرینشیل ڈائگنوسس کی بات کرتے ہیں تو اس ڈیزیز کو ہم ہیپومیگنیزیا، سیریبرو کارٹیکل نیکروسس، لیڈ پوائزننگ، بووائن سپنجی فارم انسیفلوپیتھی جس کو میڈ کاؤ ڈیزیز کہتے ہیں، اسٹرکنین پوائزننگ، گراس ٹیٹنی، ایڈیوپیتھک فیئر، انگزائٹی، جن کا کوئی پتہ نہیں لگتا، جانور ڈر جاتا ہے، کسی بے شک ویٹنیرین کے انجیکشن لگانے سے ڈر جائے، یا اس کو ڈرایا جائے، یا اس کو کوئی اور مسئلہ ہو کہ بعض دفعہ جانور اینکشیس ہوتے ہیں، ٹیمپنی یا بلوٹ یا اپارا، اینڈ ہائیڈرو کاربن پوائزننگ، کہ جس میں کیونکہ منہ سے سلائیوا نکل ہوتا ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ اس نے کوئی زہریلی دوا پی لی ہے یا اس کو کھلائی گئی ہے۔ ریبیز، جو باولا پن ہے، ان کو بھی آپ اس سے ڈفرینشیٹ کریں۔ پھر کچھ ایسے پلانٹس بھی ہیں، ایسے پودے بھی ہیں جن کو کھانے سے یہ بیماری اس طرح کی ہو سکتی ہے، اسپیشل شیپ، گوٹ ہے اور ہارسز کے اندر، تو ان سے بھی ہم ہسٹری کے ذریعے اور مکمل ڈیٹیل ڈسکشن کے ساتھ فارمر سے اور اس کو اینیمل کی ایگزامینیشن کے بعد ہم کسی موقع پہ پہنچ سکتے ہیں یا کسی کنکلوژن پہ پہنچ سکتے ہیں کہ اس کو ٹیٹنس کا مرض ہے۔
اب ہم اس کی ٹریٹمنٹ کے بارے میں بات کرتے ہیں. گو کہ اس کی ٹریٹمنٹ اور بڑی کامیاب ٹریٹمنٹ موجود ہے، لیکن پھر بھی کافی سارے ایسے مسائل ہوتے ہیں جس میں کہ بعض دفعہ جانور نہیں بچ سکتے. تو اس لیے ہم اپنی پوری کوشش کرتے ہیں کہ اس کو پراپر ٹریٹمنٹ کریں اور اس کو صحیح طریقے سے ڈائگنوز کریں. جو اس کا بہترین طریقہ ہے اس کی بچت کا، وہ یہ ہے کہ جب جانور حاملہ ہیں یا جب مائیں حاملہ ہیں تو اس وقت ان کو ویکسین لگائی جائے، یا سال میں ایک دفعہ ان کو ویکسین لگائی جائے اپنے جانوروں کو، تاکہ آپ کے قیمتی جانور اس مرض سے بچ سکیں. اور یہ کسی بھی وقت کسی بھی موسم میں یہ مرض آ سکتا ہے اور اس کی شدت کچھ بھی ہو سکتی ہے. تو ٹریٹمنٹ کے حوالے سے میں آپ کو عرض کرتا جاؤں، جو سب سے پہلے ہے وہ پینسلین 40 لاکھ کا انجیکشن ہے. وہ ہر 6 گھنٹے کے بعد اس کو ہم دیتے ہیں اور یہ 3 سے 5 دن تک لگاتے ہیں، تاکہ جو بیکٹیریا اندر ملٹیپلائی ہو رہا ہے وہ آگے ملٹیپلائی نہ ہو اور وہ رک جائے، اور آگے نیوروٹاکسن بھی پروڈیوس نہ کرے، وہ بھی رک جائے. پھر یہ ہے کہ اس کے کنولسنٹ یا اس کے تشنج کو روکنے کے لیے ڈائزیپام انجیکشن ہے، جو مسلز کو ریلیکس کرتا ہے، انگزائٹی ختم کرتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ تھوڑا سا ہلکا سا یہ نشہ بھی دیتا ہے. اس کو ہم استعمال کر سکتے ہیں جب ضرورت پڑتی ہے، اور اس کو ضرور استعمال کرنا بھی چاہیے. پھر یہ ہے کہ مسل ریلیکسنٹ جس میں بیکلوفان ہے اور انجیکشنز ہیں، اور یہ ہم استعمال کر سکتے ہیں. یہ جو نروس سسٹم سے سگنلز آ رہے ہوتے ہیں برین سے اسپائنل کارڈ کی طرف، ان کو سپریس کرتا ہے اور اس کی وجہ سے آگے مسل کی ٹینشن ختم ہو جاتی ہے. پھر نیورو مسکولر بلاکنگ ایجنٹس ہیں، جس میں پینکورونیم ہے اور ویکورنیم ہے. یہ جو ہے سگنل ہے نروس سسٹم کے مسل فائبرز کو، ان کو روکتا ہے، جس کی وجہ سے پٹھوں کا اکڑاؤ یہ ختم ہو جاتا ہے. تو یہ انجیکشنز بھی آپ باڈی ویٹ کے حساب سے، جانور کے وزن کے حساب سے اس کو لگا سکتے ہیں. پھر جو سب سے بہترین اس کا علاج ہے وہ ٹیٹنس امیونوگلوبولنز ہیں، جو کہ مارکیٹ میں اویلیبل ہیں، اور ان کو اس وقت شروع کر دینا چاہیے کہ اگر بے شک ویکسین لگا بھی ہے اور جانور کو کوئی زخم ہوا تو اس وقت. پھر یہ ہے کہ اس کے اندر ایسی اینٹی باڈیز شامل ہوتی ہیں جو کہ کلاسٹریڈیم ٹیٹنائی کو ختم کر دیتی ہیں، اور یہ موسٹلی رگ میں لگائے جاتے ہیں اور فوراً شارٹ ٹرم پروٹیکشن دیتے ہیں ٹیٹنس کے خلاف. پھر اے ٹی ٹی ہے، جن کو ٹیٹنس ٹاکسائڈ بھی کہتے ہیں، یا اینٹی ٹیٹنس ٹاکسائڈ بھی کہتے ہیں، یا ٹیٹنس اینٹی ٹاکسن بھی کہتے ہیں. تو یہ تقریباً 1500 سے لے کر 10,000 1 لاکھ یونٹ تک ہم اس کو استعمال کرتے ہیں، اور موسٹلی 15,000 یونٹ ہم انڈر دی اسکین اس کو ہم استعمال کرتے ہیں شروع کی علاج میں. اور اس طریقے سے یہ جو امیونٹی ہے اینٹی ٹاکسک، وہ یہ سٹارٹ کر دیتے ہیں مسلز کے اندر. پھر ٹیٹنس ٹاکسائڈ ٹی ای ٹی ہے، اے ٹی ایس ہے، اور یہ اے ٹی ایس جو ہے یہ اینٹی ٹیٹنس سیرم ہے کہ جن کو 1500 یونٹ استعمال کرتے ہیں. ڈیکسامیتھاسون انجیکشن بھی ہم استعمال کر سکتے ہیں، کلورفینرامین میلیٹ بھی ہم استعمال کر سکتے ہیں، اور کلورپرومازین ایز اے ٹرنکولائزر بھی ہم استعمال کر سکتے ہیں، اور موسٹلی 3 سے 4 دفعہ دن میں، یا با وقت ضرورت جیسے بھی ضرورت پڑتی ہے اس کی. ڈیئر ویورز، پینسلین جب ہم لگاتے ہیں تو یہ اس کا موڈ آف ایکشن اسپیشلی بیکٹیریا کے سیل وال کے اوپر ہوتا ہے، کہ جس کی وجہ سے بیکٹیریا کی سیل وال کے اندر چھوٹے چھوٹے مائکرو مالیکیولز ہوتے ہیں جس کو پیپٹائڈو گلائکینز کہتے ہیں. ان کے اندر یہ جو ہولز ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے، ان کو یہ بند کرنے میں مدد نہیں دیتا، بلکہ ان کو کھلا رکھتا ہے. اور اس کی وجہ سے جو بیکٹیریا ہے اس کے اندر، کیونکہ دیواریں اس کی کھلی ہوتی ہیں، دروازے اس کے کھلے ہوتے ہیں، اس میں پانی گھس جاتا ہے اور اس کی وجہ سے بیکٹیریا پھٹ جاتا ہے. اور یہ ایک اس کا موڈ آف ایکشن ہے کہ پینسلین کا، کہ جو آپ
کی علم میں انشاءاللہ اضافہ کرے گا۔ ان میڈیسنز کے علاوہ جو تھوڑی اور سپورٹیو تھراپیز ہیں، ان میں سے پہلے نمبر پر یہ ہے کہ ان کو اکیلی جگہ پہ اور اندھیرے کمرے میں رکھا جائے جہاں پہ شور وغیرہ نہ ہو اور جہاں پہ روشنی بھی نہ آئے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ اس کو فلوئڈ تھراپی ہم استعمال کرواتے ہیں، جس میں نارمل سیلائن کی ڈرپ ہے وہ ہم انٹروینس دیتے ہیں۔ وٹامن تھراپی ہم استعمال کرواتے ہیں جو کہ لارج اینیمل کے لیے 15 سے 20 ml ہے۔ اور جو آج کل چوائس آف دی ڈرگ ہے، اس میں چوائس آف دی اینٹی بایوٹک ہے، وہ میٹرونیڈازول ہے، وہ بھی اس میں استعمال کی جاتی ہے، جس کو ہم فلیجل بھی بعض دفعہ کہتے ہیں۔ اس وجہ سے بھی اس کے کافی اچھے رزلٹ آئے ہیں۔ ویکسینیشن میں عام طور پر 1 ml ان دی مسلز اور گھوڑوں کے اندر ہم استعمال کرتے ہیں، اور 4 سے 8 ہفتے کے بعد دوبارہ اس کو ریپیٹ کرتے ہیں، اور ہر سال کے بعد پھر اسی طریقے سے جو شیپ ہے اس میں بھی 0.5 ml ہم استعمال کرتے ہیں۔ اور کچھ ایسی ویکسینز بھی ہیں جو کہ ملٹائی ویلنٹ ہیں، جس میں یہ کلوسٹریڈیم پرفرنجیز اور ٹائپ سی اور ڈی جو کہ عام طور پر انٹیروٹاکسیمیا کاز کرتا ہے شیب میں اور گوٹ میں، اور اس کے ساتھ ٹیٹنس ٹاکسائڈ، یہ بھی ملٹائی ویلنٹ بھی ہیں۔ یہ بعد ہے پولی ویلنٹ بھی ہوتی ہیں، جس میں 3-4 امراض کا اکٹھے، جیسے ٹیٹنس کا ہو گیا، بلیک کوارٹر یا چوڑے مار کا ہو گیا، یا ایچ ایس کا ہو گیا، یہ 3-4 میڈیسنز اکٹھے بھی ہم استعمال کرتے ہیں۔ تو پوسٹ انفیکشن کمپلیکیشن میں کیا ہو سکتا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جب مسل سٹف ہو جاتے ہیں بہت زیادہ، تو ان کی وجہ سے فریکچر بھی ہو سکتا ہے، بونز ٹوٹ بھی سکتی ہیں، ایسپریشن نمونیا بھی ہو سکتا ہے کیونکہ ان کے پٹھے صحیح کام نہیں کر رہے، ناک میں مواد ہے، پانی بہہ رہا ہے، وہ پھیپھڑوں میں چلا جاتا ہے، جو کہ آگے نمونیا ڈیولپ کر سکتا ہے۔ اور اسی طریقے سے جو معدے کے کنٹینٹس ہیں، اسٹامک کے کنٹینٹس ہیں، وہ بھی بعض دفعہ خوراک کی سانس کی نالی میں چلے جاتے ہیں، اسپیشلی جب جانور گرا ہوا ہوتا ہے۔ لارنجوسپازم ہے، اس میں یہ ہے کہ آواز ختم ہو جاتی ہے اور سانس لینے میں مشکل ہوتی ہے، اور ایون کہ سانس بند بھی ہو سکتا ہے، جس کی وجہ سے ڈیتھ بھی ہو سکتا ہے۔ ٹیٹنک سیزیورز ہیں، جو کہ جب انفیکشن دماغ تک پھیل جاتا ہے تو وہ اس کو فٹس یا تشنج یا اس کو دورے پڑتے ہیں، تو اس وجہ سے بھی یہ اس کی پوسٹ انفیکشن کمپلیکیشنز ہیں۔ پھر پلمونری ایمبولزم ہے کہ ہوا کے جو پھیپھڑے ہیں، ویسلز ہیں، وہ بلاک ہو جاتے ہیں کسی وجہ سے، اور اس کو پھر آکسیجن کی ضرورت ہوتی ہے، یا بعض دفعہ وہاں پہ کلاٹ بن جاتا ہے، تو اینٹی کلاٹنگ ایجنٹس بھی ہم استعمال کر سکتے ہیں۔ اس مرض میں جو سب سے زیادہ سویئر حملہ ہوتا ہے وہ گردوں کے اوپر ہوتا ہے، جس کی وجہ سے سویئر کڈنی فیلیور ہو جاتا ہے، جس کو ہم ایکیوٹ رینل فیلیور کہتے ہیں، اور اس کی وجہ سے بھی کافی سارا یوریا اور کریٹینین جسم کے اندر بڑھ جاتا ہے، جو کہ آگے موت کا سبب بنتی ہے۔ لیبارٹری ڈائگنوسس کے حوالے سے ہمیں کوئی لیبارٹری میں خاص اس مرض کے بارے میں معلومات نہیں مل سکتی، نہ ہی خون کے اندر ہمیں کوئی مل سکتی ہے۔ بے شک ہم اس کا کوئی پورا خون کا ایگزامینیشن بھی کروا لیں تو ٹیٹنس کے بارے میں کوئی خاص معلومات نہیں ملتی، لیکن ہم جو کلچر ہے بیکٹیریا کا وہ ہم کر سکتے ہیں زخم سے لے کر، یا جہاں پہ کوئی انجیکشن لگایا گیا ہے، یا جہاں پہ کوئی ایسا مسئلہ ہوا ہے وہاں سے ہم اس کا کلچر کر سکتے ہیں لیب کے اندر، اور وہ بھی کمپلیٹ انوائرمنٹ کے اندر کہ جس میں آگے بیکٹیریا آگے پھیلے نا۔ پھر ہم سٹیننگ کر سکتے ہیں، جس میں گرام سٹیننگ شامل ہے، اس میں بیکٹیریا کو دیکھ سکتے ہیں، اور پھر جو مختلف بایو کیمیکل ٹیسٹ ہیں وہ بھی ہمیں ہیلپ دے سکتے ہیں اس کی آئیڈینٹیفیکیشن کے لیے کہ یہاں پہ یہ بیکٹیریا موجود ہے اس جگہ پہ یا نہیں موجود۔